بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جہاں جدید وسائل نے بہت ساری سہولیات فراہم کی ہیں، وہاں پر بہت سارے گناہ کے اسباب بھی پیدا ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور موبائل پیکیجز کے ذریعے میسیجز، ان ذرائع سے جہاں صحیح خبر، صحیح بات کی تشہیر کی جا سکتی ہے، انہی ذرائع سے جھوٹ اور اس سے متعلقہ دیگر قسمیں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ آج کے اس بیان کے ذریعے میں کچھ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان وسائل کو نیکی اور خیر کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، ان وسائل کے ذریعے گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان آلات کے ذریعے جھوٹی باتیں پھیلانا، افواہیں پھیلانا اور اس کے ذریعے لوگوں میں بے چینی، اضطراب پیدا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت ان وسائل سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان میں پہلی قسم غیبت ہے کہ غیبت کسی شخص کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، اس شخص کو اگر پتہ چل جائے، اسے ناگواری محسوس ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ تو کسی کی برائی کو فیس بک پر بیان کرنا، ٹویٹر پہ بیان کرنا یا جو ہے واٹس ایپ پر میسیجز کے ذریعے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ دوسرا قسم بہتان ہے۔ بہتان کسی پر خود ساختہ الزام عائد کرنا، ایک عمل انسان نے نہیں کیا اور اس پر چسپاں کر دیا جائے، یہ بہتان ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسری قسم افکن۔ افک اس گناہ کو کہتے ہیں کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے نقل کر دی جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا جب کسی جگہ سے میسج آئے واٹس ایپ پر یا کوئی پوسٹ پڑھی جائے فیس بک پر، تو اس کو سننے کے ساتھ ہی آگے شیئر نہ کیا جائے، بلکہ اطمینان حاصل کیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے، سچ پر مبنی ہے، حق بات ہے، تب تو اس کو آگے نشر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کہ کسی جگہ سے آ گئی ہے، اب میں نے آگے نقل کرنا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیفیت جو ان وسائل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، وہ ہے حدیث کو آگے نقل کرنے کا جذبہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ صحیح حدیث کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا اور جیسے سنا ہے ویسے ہی آگے بیان کرنا بڑی سعادت ہے، اس پر بشارت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جھوٹی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، کوئی جھوٹی بات ان کے نام سے نقل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو
کیونکہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لہٰذا یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ کوئی بھی بات جب حدیث کے طور پر آپ کے سامنے نقل ہو تو جب تک وہ مستند ذرائع سے آپ تک نہ پہنچی ہو تب تک اس کو آگے ہرگز نقل نہ کیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اسی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ایسی پوسٹیں آتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود ساختہ بات منسوب ہوتی ہے اور نیچے بخاری اور مسلم کا حوالہ ہوتا ہے، اور بعض جگہ تو حدیث نمبر بھی کوڈ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ صرف اسی بات پر کہ بخاری کا حوالہ ہے اور مسلم کا حوالہ ہے آگے بیان کر دیتے ہیں، تو بجائے ثواب کے گناہ جو ہے ان سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے زیادہ ایک اور حساس معاملہ جھوٹی بات، من گھڑت بات، خود ساختہ بات اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ تو خود ساختہ بات اللہ کی طرف منسوب کرنا افتراء علی اللہ ہے۔ ایسی پوسٹیں آتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ کام کر لو، فلاں جگہ پر یہ کر لو یا یہ عمل کر لو تو تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو یہ گناہ ہو جائے گا یا یہ مصیبت تم پر آ جائے گی۔ یہ سب افتراء علی اللہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے وعید قرآن میں یہ آئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ لہٰذا اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی نسبت سے جب کوئی بات نقل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی بات نقل ہو تو جب تک اس کی دلیل موجود نہ ہو، اس کا حوالہ موجود نہ ہو اور صحیح اور مستند ذرائع سے آپ تک نہ پہنچی ہو، اسے ہرگز نقل نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اسی احتیاط کے نتیجے میں ہم گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔